اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے اور پھر اس کے بعد کوئی دوسری تیسری طلاق نہ دے تو ایسی صورت میں کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں، آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پر بات کروں گا۔ اگر کسی خاوند نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، اس کا سٹامپ پیپر جو طلاق اول کا ہوتا ہے وہ بھی لکھ کر بھیج دیا اور اس کی ایک کاپی یونین کونسل میں بھیج دی، ایک اپنے پاس رکھ لی اور ایک بیوی کو بھیج دی۔ اب قانونی اور شرعی طور پر تو اسے اگر وہ اپنی بیوی سے رجوع نہیں کرتا تو دوسرے مہینے وہ دوسری طلاق بھیجے گا، اسی طرح تیسرے مہینے تیسری بھیجے گا۔ لیکن سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طلاق بھیج دی جاتی ہے اور اس کے بعد خاوند نہ تو دوسری تیسری طلاق بھیجتا ہے اور نہ ہی بیوی سے رجوع کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر اگر شرعی طور پر دیکھا جائے تو جب ایک طلاق دی جاتی ہے اور دوسرے اور تیسرے مہینے دوسری تیسری طلاق نہیں دی جاتی تو جب وہ عدت کا پیریڈ کمپلیٹ ہوگا، 90 ڈیز کمپلیٹ ہوں گے پہلی طلاق کے بعد، تو وہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جو ان میاں بیوی کا نکاح تھا وہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر وہ دوبارہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں حلالہ وغیرہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، صرف نکاح ٹوٹتا ہے کیونکہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں، ایک طلاق ہوئی ہے اور دوسرے تیسرے مہینے اس نے دوسری طلاق اور تیسری طلاق نہیں دی خاوند نے، تو ایسی صورت میں 90 ڈیز کے بعد صرف نکاح ٹوٹے گا اور وہ میاں بیوی دوبارہ اگر وہ بطور میاں بیوی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے عورت کا کسی اور مرد سے شادی کرنا وہ ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر خاوند نے ایک طلاق دے دی اور اس کے بعد جو میاں بیوی کا آپس میں کوئی ڈسپیوٹ تھا وہ سالو ہو گیا، جو بھی ان کے آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ دور ہو گئی اور وہ دونوں آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو رجوع کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر وہ دور ہے تو وہ میسج، فون اس پر بھی بتا سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو بتا دے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر میاں بیوی آپس میں ازواجی تعلقات قائم کر لیتے ہیں، ایک طلاق کے بعد اگر میاں بیوی میں دوبارہ سے ازواجی تعلقات بحال ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ رجوع کے لیے یہ سارے طریقے موجود ہیں، ان میں سے جو بھی اپنایا جائے گا تو اس میں وہ رجوع ہی ہوگا۔ اب یہاں پر قانونی طور پر بھی ایک چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جیسے طلاق اول ہوئی تو خاوند نے طلاق اول کا ایک نوٹس جو تھا وہ یونین کونسل میں بھی بھیج دیا۔ یونین کونسل کیا کرتی ہے کہ وہ ہر مہینے خاوند اور بیوی کو بذریعہ وہ سمن طلب کرتی ہے کہ وہ یونین کونسل میں آ کر وہاں پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے دونوں میاں بیوی کا آپس میں کمپرومائز کروایا جائے۔ لیکن اگر وہاں پر نہیں جائیں گے، 3 مہینے اگر خاوند وہاں نہیں گیا یا بیوی نہیں گئی تو ایسی صورت میں 3 مہینے کے بعد وہ ڈیورس سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے۔ لہٰذا اگر ایک طلاق ہوئی ہے اور اس کی ایک کاپی یونین کونسل میں بھیج دی گئی ہے تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ جب پہلا نوٹس ہی یونین کونسل سے آئے وہ یونین کونسل میں میاں بیوی کو بلائیں تو میاں بیوی وہاں جا کر ان کو بتا دیں کہ ہمارا کمپرومائز ہو چکا ہے، رجوع ہو چکا ہے، تو وہ وہاں پر سٹاپ کروا دیں۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں جیسے آؤٹ آف کنٹری ہے یا دور ہے کہیں، وہ نہیں آ سکتا، تو ایسی صورت میں بیوی چلی جائے یونین کونسل میں اور وہاں جا کر بتائے کہ ہمارا رجوع ہو چکا ہے، جس بھی طریقے سے رجوع ہوا ہے وہ وہاں پر بتا بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یونین کونسل ان سے کوئی بیان الفی طلب کرتی ہے، کوئی گواہ طلب کرتی ہے تو ایسی صورت میں وہ جو یونین کونسل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں تاکہ یونین کونسل 90 دن کے بعد ان کو ڈیورس سرٹیفکیٹ جاری نہ کرے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم شرعی اور قانونی مسئلہ ہے کہ جب بھی ایک طلاق ہو جائے
उसके बाद मियाँ बीवी अगर आपस में रुजू नहीं करते तो ऐसी सूरत में फिर एक तलाक के बाद निकाह टूट जाता है। और अगर वो मियाँ बीवी आपस में दोबारा रुजू करना चाहें तो फिर ऐसी सूरत में उनको दोबारा से निकाह करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है कि मियाँ ने तलाक दी, तलाक़ अव्वल भिजवा दी और उसकी बीवी उस टाइम प्रेग्नेंट थी, अगर औरत उस टाइम प्रेग्नेंट थी तो जब तक वो डिलीवरी होती तब तक वो तलाक इफ़ेक्टिव ना होगी। मियाँ बीवी के पास डिलीवरी होने तक ये टाइम होता है कि वो किसी भी वक्त रुजू कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी हो गई तो उसके बाद फिर वो अगर तलाक़ अव्वल है तो उस सूरत में निकाह टूट जाएगा। अगर दौरान प्रेगनेंसी तलाक होती है तो उसका इफ़ेक्टिव वो तब होगी जब डिलीवरी हो जाएगी, बच्चे की पैदाइश हो जाएगी। तो बच्चे की पैदाइश होने तक मियाँ बीवी के पास टाइम होता है कि वो आपस में रुजू कर सकते हैं, और अगर रुजू कर लिया तो फिर वो तलाक इफ़ेक्टिव ना होगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।